ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے۔ اور عشق دزائے کا ذوق والا جس چک لیا اوہی جاندائی، عشق دزائے کا ذوق والا جس چک لیا اوہی جاندائی، ہر ایک نو قد پر گھوندی کوئی لگت ایک پچاندائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی۔ 1 سال پہلے یہاں پر شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ لبیک ختم ہو جائے گا، اس پر پابندی لگی، یہ کل عدم ہو جائے گا، یہ اپنا بیج بھی جب لگائے گا تو اس پر پرچہ ہوگا، جھنڈا لہرائے گا تب بھی پرچہ ہوگا، میدان میں نکلیں گے تب بھی پرچے ہوں گے، ان کا نام و نشان ختم ہوا۔ مگر یاد رکھیے 1 سال پہلے جس مشن کے لیے، جس عظیم مشن کے لیے یہاں عبدالغفور شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا خون بہایا، آج ہم ان کے سامنے ان کے روح کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا خون بہایا وہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن لبیک الحمدللہ قیامت تک میدان میں رہیں گے۔ کیونکہ لبیک نظریے کا نام ہے، لبیک سوچ کا نام ہے، لبیک ایک فکر کا نام ہے، لبیک ایک مشن کا نام ہے، لبیک ایک عقیدے کا نام ہے۔ لبیک کے پیچھے حضرت ممتاز قادری کے رات اور رات کے دعائیں شامل حال ہے، لبیک کے پیچھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی للکار ہے، لبیک کے پیچھے محمود غزنوی کی تلوار ہے، یمامہ کی شہداء کی مشن ہے، اور لبیک کے پیچھے شہداء فیض آباد کا خون ہے، لبیک کے پیچھے شہداء مسجد رحمت للعالمین کا خون ہے۔ لبیک کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ لبیک کے پیچھے حضور قبلہ قلندر دورہ مجدد دورہ حضرت امیر المجاہدین کی اخلاص ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، قیامت تک انشاءاللہ لبیک چمکتا چمکتا رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ واللہ جن شہداء نے یہاں پر اس روڈ پر جس مشن کے لیے خون بہایا تھا، خدا کی قسم آج ان کی روح کو بھی تسکین ہوگی کہ جس مشن کے لیے حضرت امیر معاویہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خون بہایا، وہ مشن الحمدللہ اتنی توانا آواز بن چکی ہے پاکستان میں کہ جہاں پر بھی حضور کی دین کی بات ہو انشاءاللہ سب سے پہلے جو طاقتور آواز اٹھے گی وہ تحریک لبیک کی صورت میں اٹھے گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور جس طرح قبلہ امیر المجاہدین ہر وقت فرماتے تھے کہ آ جاؤ در مصطفیٰ کی طرف، یہاں سب کچھ ملے گا، لیکن اگر اس در سے آپ نے بے وفائی کی تو پھر پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آج تمام کے تمام لوگوں نے دیکھا، موافقین نے بھی دیکھا، مخالفین نے بھی دیکھا کہ جب ہم ان کے سامنے بیٹھے ہم نے کہا بات حضور کی عزت و ابرو کی ہے، بات حضور کی عزت و ناموس کی ہے، اس لیے آواز اٹھاؤ ورنہ کل کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مگر انہوں نے کہا نہیں نہیں، ملک کو نقصان ہو جائے گا، یورپی یونین ناراض ہو جائے گا، نہیں نہیں، فاٹف والے شرائط سخت کریں گے، ہمیں تکالیف اور مصیبتیں، ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان پہنچ جائے گا، قوم میں مہنگائی بڑھے گی۔ تب اسی وقت اس قلندر دوران نے کہا کہ نہیں نہیں، حضور کی طرف آؤ،
یہ وہ در ہے تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد اس در پہ آ جاؤ یہاں سب کچھ ملے گا اس ملک کو بھی اللہ عروج دے گا مسلمانوں کو بھی رب لا یزال عزتوں سے نوازے گا اس ملک کے پاسیوں کو بھی اللہ کریم عزتوں سے نوازے گا مگر انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو مغرب کی طرف جانا ہے ہم نے تو واٹر کے لیے کام کرنا ہے ہم نے تو ان کے شرائط پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری اوپر پابندیاں نہ لگے تو پھر وہ رب بڑا غیور ہے جب تم نے مسئلہ صرف روٹی کپڑے کا بنایا اور 74 سال سے وہ بھی قوم کو نہیں دیا مہنگائی کے چکی میں پیش دیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تو نے دین مصطفیٰ سے بھی وفائی کی نظام مصطفیٰ سے بھی وفائی کی یہ اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا کوئی قریبی غربت سے خودکشی نہ کرتا اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا تو کوئی بھی ظالم یوں سرعام نہ پہ رہا ہوتا بلکہ اسلام اس کا گریبان پکڑتا یہ اگر حضور کا دین تخت پر ہوتا تو پھر مظلوم کی فریاد بھی سنے جاتے تھے پھر پاکستان میں حضور کے دین کا پرچم یوں بلند ہوتا کہ آپ کو زکوٰۃ لینے والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن جب نے تو نے حضور سے بے وفائی کی تو پھر وہ تو میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس نے بھی حضور کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا اس نے کبھی پھر فلاں نہیں پایا آج 74 سال بعد بھی ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں آج بھی ان کا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے ان کا مسئلہ غریب کا نہیں ہے ان کا مسئلہ اپنی مفادات ہے تو جو مجدد دوران نے جو امیر المجاہدین نے اسی وقت کہا تھا کہ جب تو نے حضور سے غداری کی تو اب اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کو ذلیل کرے گا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے الحمدللہ ذلیل ہو رہے ہیں آج ہم اپنی شہداء کے خون سے مخاطب ہے کہ امیر معاویہ دیکھو جنہوں نے آپ کا خون بہایا تھا شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبد الغفور دیکھو جنہوں نے آپ کا خون بہایا تھا وہ اکیلے ذلیل ہو رہے ہیں اور لبیک والے ہر میدان میں حضور کے نگاہ ناز سے عزت پا رہے ہیں مجھے یہاں آنے سے پہلے فخر الدین سکیرہ صاحب کے ساتھ تو الحمدللہ یہ تو اپنے بھائی ہیں اس سے بات چیت تو ہوتی ہے یقین کریں ان کی نہیں مجھے ادھر سے باہر سے مرکز سے اور جو دوست احباب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم الحمدللہ باول نگر سے بہت زیادہ مطمئن ہیں اس لیے آپ نے اپنے عمرہ کی پھر اپنے امیر محترم کی یہ جو آپ کو ان کی طرف سے اور پورے ملک میں آپ کے ضلع کا جو کام ہے یہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کا مان رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور کام کر کے دکھانا ہے آگے بھی کیونکہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے یہ جو الحمدللہ شمولیتیں ہو رہی ہے یہ جو آج شاہ صاحبان نے میرے کریم آقا کے گلستان کے پھولوں نے یہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو یقین کرے وہ دور آنے والا ہے انہوں نے کہا ختم ہو جائے گا لیکن پھر اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں یہ تو انگریز بھی کہتے تھے کہ جب انہوں نے کفایت اللہ کافی کو پانسی کی طرف لے کے آ رہے تھے اور ان کے جسموں کو ان کے جسم مبارک کو استریا پیر کر جب نمک اور مرچی ڈال کر صبح پانسی کی طرف لے کے آ رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا اور اس کے سوچ کو بھی دفن کر دیا مگر وہ کفایت اللہ کافی پہلوانوں کی طرح آ رہے تھے اور فرما رہے تھے اور اسی وقت فرما رہے تھے کہ نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا یہ جو تم کہتے ہو کہ شرق سے غرب تک ہماری حکومت ہے لیکن یاد رکھنا یہ وقت یاد رکھنا کہ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا
تمہارے کسی بھی ختم، تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ہڈیاں کہاں پر گل سڑ گئی. لیکن یاد رکھیے جنہوں نے میرے کریم آقا سے وفاداری کی تو پھر اس کے جنازہ بھی تاریخی ہوگا، اور کئی سال گزر کر بھی لوگ اس کو بولیں گے نہیں، بلکہ قیامت تک حضور کے نام کا بھی چرچا رہے گا اور حضور کے غلاموں کا بھی چرچا رہے گا. اور یہ یاد رکھیے کیونکہ وقت بہت زیادہ مختصر ہے. میں دل چاہتا یقین کرے جو آپ کے جذبات ہے. میں ابھی روڈ سے آ رہا تھا، راستے میں اپنے ساتھیوں کو گاڑی میں بتا رہا تھا، یہ کارکن پتہ نہیں کئی میل دور سے بھاگ کر آ رہے تھے اس گرمی میں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھا کہ مجھے امیر دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھاگ رہا ہوں ورنہ میں کہیں چپ جاؤں گا. نہیں، ہر کوئی اپنے شوق سے، محبت سے اور جذبے سے بالکل دیوانہ وار آ رہا تھا، اور گاڑیوں پر پھول برس رہے تھے اور ایک عجیب ماحول تھا. خدا کی قسم یہ عام سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا، یہ سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جنون ہے جو امیر المجاہدین نے اس قوم میں بیدار کر دیا ہے کہ بہت سادہ ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. آپ نے لسانیت کی نظریے کو بھی دفن کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر KPK ہو، اگر سندھ ہو، بلوچستان ہو، اگر پنجاب ہو، حضور کا غلام ہو وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا. حضور کے در سے بے نیاز ہو، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، وہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے قومیت کے بھی الحمدللہ اسی وقت آپ نے قومیت کو بھی دفن کر دیا، اور آپ نے فرمایا نہیں وہ قومیت والی باتیں بھی ختم ہے. خدا خواہ وہ وٹو ہو، خدا وہ جویہ ہو، خدا وہ جو بھی قوم سے ہو، حضور کا غلام ہو ہمارے سروں کا تاج ہوگا. حضور کا غلام ہو، ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہے، ہم ان کو عزت دینے کے لیے تیار ہے، ہم اس پر پھول پہننے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر اس مشن سے پیچھے ہٹے پھر ہمارا تعلق نہیں ہے. تعلق بالکل سیدھا سادہ جواب ہے، تعلق حضور کے دین کی وجہ سے ہے، تعلق میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اس لیے آج خدا کی قسم یہ آواز جو اٹھ رہی ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے جو میدان عمل ہے وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے دین کا سورج اس ملک پر طلوع ہونے والا ہے. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں. ابھی ایک بات آپ نے سنے ہوگی پچھلے ہفتے میں لوگ کہہ رہے تھے وزیر اعظم نے یورپی یونین کو جواب دیا ہے یہ یوکرائن اور روس کے مسئلے پر، تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے یہ ہے غیرت. میں نے کہا یہ غیرت تب کہاں مر گئی تھی جب حضور کی عزت کی بات آئی. خدا کی قسم پوری دنیا کی عزت ہے، اربوں کربوں کی عزت ہے، اور اس جیسے کروڑوں ممالک کی عزت ہے. اس قدم مبارک کی اس خاک پر بھی قربان جہاں میرے کریم آقا صرف ایک مرتبہ گزرے. تو جب حضور کی عزت کی بات تھی تب ہمارے سامنے مسلسل یہی بولا گیا کہ نہیں ہم فرانس کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم جواب دے دے تو یورپی یونین ناراض ہو جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان پہنچے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان ہو جائے گا، ایمان کو تو نقصان نہیں ہو جائے گا، ایمان تو اور بھی اوپر چلا جائے گا. اس لیے حضور کے بغیر اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. چلو پیٹرول 50 پہ تھا، اب 150 پہ آ چکے ہیں، لیکن لوگ اپنے گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں اور یہ معاملہ روا دوا ہے. ایک چیز 30 روپے کا کلو تھا 100 پہ پہنچ چکا، لیکن پھر بھی لوگ لے رہے ہیں. کم از کم ٹھیک ہے مہنگائی ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، بندے انتہائی پریشان ہے، لیکن وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے. لیکن یاد رکھنا اگر حضور سے بے وفائی کی اور میرے کریم آقا نے اپنا رخ انور مبارک پھیر لیا، میرے کریم آقا ناراض ہو گئے، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں کسی بھی جگہ حضور کے بغیر گزارا نہیں. کیونکہ میرے امام پکار اٹھے وہ جہنم میں گیا
جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا یہ لبیک والے خوش قسمت ہے کہ جب وہ قرارداد کی بات کرتے ہیں وہ بھی حضور کے عزت ابرو کے لیے جب روڈ پہ آتے ہیں اپنے ذات کے لیے نہیں کہ اپنے دو بندے گرفتار ہو تو ملک بند کر دے، اعلان جنگ ہو، حضور کے عزت پر حملہ ہو تو آگے سے امن و امان کی باشندے نہیں، ہم نے کہا امن تب ہے جب حضور کے عزت و ناموس کی حفاظت ہو۔ اس لیے جو اپنے کریم آقا کے لیے قرارداد تک پیش نہ کر سکے، جس کے لیے ابھی تک ہم تگدو کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، مجھے امیر محترم نے خط دیا کہ آپ نے پارلیمانی لیڈرز کو یہ خط پہنچانا ہے کہ آپ نے جا کر ان کو بتانا ہے کہ اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ ہے تو اس مسئلے میں آگے آئے، اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ جب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتا ہے اس کے لیے 21 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں 11 یہ حکومت کے ہوتے ہیں، 9 یہ اپوزیشن کے ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے نام دیتے ہیں پھر اس کے بعد کمیٹی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ اس قرارداد کو فارورڈ کرتے ہیں، پھر اس پر بحث ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لیگل پروسیس ہے جس کے بغیر قرارداد نہیں آ سکتا۔ ہم نے جا کر ایک در پہ یہ پیش کیا کہ یہ ہے ہمارے امیر کی طرف سے التجا ہے حضور کے عزت کے لیے، آبرو کے لیے کہ آپ اس پر اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ہم اپنے تمام جو بھی اس ملک کے پارٹیاں ہیں ان سے ملے اور ان کو کہا اپنا کردار ادا کرے، ان کو کھلا خط بھی دے دیا، ان کو ڈاک کے ذریعے بھی پہنچایا۔ اب قسمت کی بات ہے کہ کس سے اللہ کریم کون سا کام لیتے ہیں۔ لبیک نے اپنا کام کر دکھایا اور انشاءاللہ آپ انتظار کرتے رہنا۔ اگر اس مسئلے میں انہوں نے اپنی جو خدمت ہے وہ پیش نہیں کی اور انہوں نے اپنے نام نہیں لیے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک گن کر دکھائیں گے کہ جو فرانس کے ساتھ تو کھڑا ہوا، میرے کریم کا کاکا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، جو مہنگائی کے خلاف تو کھڑا ہوا، میرے حضور کے عزت ابرو کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو پھر اہلیان پاکستان کو سوچنا ہے کہ اب ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ تو وقت آنے والا ہے، یہ تو وقت آنے والا ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ لبیک کے سامنے یہ معاملہ آنے والا ہے کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ کون تھے، حضور کے گستاخوں کے ساتھ کون تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کا انتخاب کیا تحریک لبیک میں۔ واللہ العظیم ایک ایسے وقت میں جب بندہ 2 قدم بھی آگے بغیر مفادات کے لیے تیار نہیں، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ بغیر کچھ دے کے اپنے سینے پیش کر رہے ہیں اور ایک آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، تو یقین کرے وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ پاکستان کے افق پر انشاءاللہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو الحمدللہ اللہ و رسول کی کرم سے منافقت سے پاک ہے۔ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں نا آپ کو سیاست نہیں آتی، یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا اس غلاظت سے تو امیر المجاہدین نے ہمیں نکالا ہے اور آپ نے فرمایا ہے ہم سیاست کریں گے تو انشاءاللہ اس زرعی اصولوں پر کریں گے جو ہمیں ہمارے کارکن انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ کم از کم اپنے پوری زندگی میں اس کو یہ پشیمانی بالکل بھی نہیں ہوگی کہ میں نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے حضور کے عزت و ناموس کا سودا کیا، یا جنہوں نے پاکستان میں حضور کی دین کا راستہ روکا۔ وہ انشاءاللہ قبر پائے میں بھی فخر کرے گا اس پر کہ میں نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے حضور کے دین کی ہر وقت الحمدللہ ترجمانی کی ہے۔ تو اس لیے میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا، وقت بہت نازک ہے کہ آپ نے انشاءاللہ منظم ہو کر مکمل مربوط اور منظم ہو کر انشاءاللہ یہ تحریک کا کام کرنا ہے۔ اور ایس پی پی کی جو امیر ہے، جو ان کی پوری باڈی ہے، جو باول نگر ڈویژن اور ضلع کی باڈی ہے، جو سرپرست اعلیٰ صاحب ہے اور جو سکیرہ صاحب، تمام کو میں دل کے عطا گہرائیوں سے انتظامیہ کو اور جو یہاں پر جنہوں نے الحمدللہ سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے، تمام
तमाम अहबाब को दिल के अता गहराइयों से इस अजीम शान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि किब्र अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान से हम सब मुस्तफ़ीज़ हो। और आखिर में ये पैगाम दे रहा हूँ कि बल्दियात में आपने इंशाअल्लाह दिल जान से काम करना है, अपने उम्मीदवारों को जितवाना है और इखलास के साथ इस कौम की खिदमत करना है। अगर हमने इखलास और मोहब्बत के साथ कौम की खिदमत की तो इंशाअल्लाह ये जनरल इंतखाबात के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी और फिर वो वक्त दूर नहीं जो हुजूर का दीन तख्त पर होगा। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका और परे खाक हो जाए जल जाने।